کسی آبادی میں ایک بہت امیر آدمی رہتا تھا۔ اس کے 3 جوان بیٹے بھی تھے۔ اس آدمی نے پوری زندگی بہت محنت مشقت کی، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے اسے اس آبادی کا سب سے امیر آدمی بنا دیا۔ اللہ رب العزت نے جہاں اسے مال و دولت سے نوازا تھا، وہیں اللہ نے اسے تقوی کی دولت بھی عطا کی تھی۔ یعنی وہ مالدار ہونے کے باوجود کبھی ایک وقت کی نماز کو قضا نہیں کرتا تھا اور ہر وقت سخاوت کرتا، غریب پروری کرتا، لوگوں کی مدد کرتا تھا۔ لیکن اس کے تینوں بیٹے اپنے باپ کے نقش قدم سے کوسوں دور تھے۔ اپنی دنیاوی مصروفیت کی وجہ سے وہ اپنے بیٹوں کو نہ وقت دے سکا، نہ ان کی صحیح تربیت کر سکا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ تینوں بیٹے دنیا دار بن کر رہ گئے۔ ان کے لیے انسانوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی، رشتے ناتوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ ان کے لیے اگر دنیا میں سب سے اہم چیز کوئی تھی تو صرف پیسہ تھا۔ وہ پیسے سے زیادہ اپنے باپ سے بھی محبت نہیں کرتے تھے۔ جب وہ شخص بوڑھا ہوا، اس کے جسم کے جوڑوں نے جواب دیا، وہ بیمار رہنے لگا۔ اسے یقین ہو گیا کہ عنقریب میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، اور میرے دنیا سے جاتے ہی میرے پاس جو کچھ بھی ہے میرے بیٹے بیٹھے بٹھائے اس کے مالک بن جائیں گے۔ تو اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ میرے بیٹوں، اس سے پہلے کہ میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، میں تمہیں کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ اب جب بیٹوں نے سنا تو بڑے خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا، بتائیے ابا حضور، آپ کیا وصیت کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے سوچا شاید ہمارے والد مال کا بٹوارا کریں گے، دیکھتے ہیں کس کے حصے میں دکان آتی ہے، کس کے حصے میں فیکٹری آتی ہے، کس کے حصے میں مکان آتا ہے۔ تینوں بیٹے اپنے باپ کے ارد گرد آ کر کھڑے ہو گئے۔ باپ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ کاغذ اور قلم لے کر آؤ۔ بیٹے بھاگتے ہوئے گئے، کاغذ اور قلم لے کر واپس آئے۔ اب باپ نے اپنے ہاتھوں سے لکھنا شروع کیا۔ ایک کاغذ کے ٹکڑے پر کچھ لکھا، اسے لفافے میں ڈالا۔ اس کے بعد دوسرے کاغذ کے ٹکڑے پر کچھ لکھا، اسے دوسرے لفافے میں ڈالا۔ پھر بڑے بیٹے کے ہاتھ میں وہ دونوں لفافے دیے اور کہا کہ بیٹا، جب میرا جنازہ تیار ہو جائے تو میری نماز جنازہ سے پہلے یہ پہلی وصیت کو پڑھ لینا۔ اس کے بعد جب میرا جنازہ ہو جائے تو جنازے کے بعد اس دوسری وصیت کو پڑھ لینا۔ جب بیٹوں نے یہ دیکھا تو انہیں بڑا تعجب ہوا، لیکن انہیں اس سے کیا لینا دینا تھا؟ وہ تو یہ سوچ رہے تھے کہ شاید ہمارے والد اپنے انتقال کے بعد اپنا سب کچھ ہمارے حوالے کرنے کی وصیت لکھ رہے ہیں۔ انہوں نے خوشی خوشی اپنے باپ کے ہاتھ سے لفافہ لے لیا۔ اب وہ تینوں بیٹے اپنے باپ کی موت کا انتظار کرنے لگے۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ چند ماہ کے بعد اس امیر آدمی کا انتقال ہو گیا۔ بیٹے تو اسی دن کے انتظار میں تھے۔ فوراً لوگوں کو اطلاع کی، غسل دینے والے کو بلایا گیا، باپ کے کفن دفن کا اہتمام کیا گیا۔ جب اس امیر آدمی کے جنازے کو تیار کر کے قبرستان میں لایا گیا، امام صاحب نماز جنازہ پڑھانے کے لیے حاضر ہوئے۔ تمام آبادی والے صف بنا کر پیچھے کھڑے ہو گئے۔ تینوں بیٹے بھی بطور ولی پہلی صف میں آ کر اپنا چہرہ لٹکا کر کھڑے ہو گئے۔ جب امام صاحب نے اجازت مانگی نماز جنازہ پڑھانے کی تو بڑے بیٹے نے کہا، 1 منٹ رک جائیے، میرے والد صاحب نے آخری وقت میں وصیت فرمائی تھی۔ اور 2 لفافے دکھاتے ہوئے کہنے لگا، میرے والد نے کہا تھا یہ ایک پہلی وصیت جو ہے یہ جب جنازہ تیار ہو جائے تو نماز جنازہ سے پہلے لوگوں کو پڑھ کر سنا دینا، اور جب نماز جنازہ مکمل ہو جائے تو یہ دوسری وصیت لوگوں کو پڑھ کر سنا دینا۔ امام صاحب، اس سے پہلے کہ نماز جنازہ پڑھائی جائے یہ پہلی وصیت آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا دیں تاکہ لوگ بھی اپنے کانوں سے سن لیں میرے والد کیا وصیت کر کے گئے ہیں۔ امام صاحب نے اس پہلے لفافے کو کھولا، اس کے اندر موجود پرچے کو نکالا اور پڑھنا شروع کیا، جسے سن کر سارے کے سارے لوگ حیران رہ گئے۔ اس پہلے پرچے میں لکھا ہوا تھا، جتنے لوگ بھی میری نماز جنازہ میں شریک ہوئے ہیں اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، لیکن جو یہاں آ کر بھی میری نماز جنازہ نہیں پڑھے گا، میری وصیت یہ ہے، میں نے اپنے پیچھے جو کچھ چھوڑا ہے، جو مال و دولت ہے، زمین جائیداد ہے، وہ سب کچھ ان تمام لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ اللہ اکبر! جب لوگوں نے سنا تو حیران رہ گئے۔ ہم نماز جنازہ میں شرکت کے لیے اس لیے آئے تھے تاکہ اللہ ہم کو ثواب عطا کرے، لیکن اس امیر آدمی نے مرنے سے پہلے عجیب سی وصیت کر دی ہے، اگر نماز پڑھیں گے تو ثواب ملے گا اور نہیں پڑھیں گے تو مال و دولت ہاتھ لگ جائے گی۔ اب دھیرے دھیرے لوگوں نے پیچھے سے ہٹنا شروع کر دیا۔ لوگوں کے دل میں خیال پیدا ہوا نماز جنازہ پڑھنا
یہ فرض کفایہ تو ہے، اگر میں نے نہ بھی پڑھا تو کیا فرق پڑتا ہے۔ اس طرح دھیرے دھیرے کر کے جتنے لوگ بھی صفوں میں شامل تھے سب باہر نکل گئے، کوئی پیڑ کے نیچے جا کر کھڑا ہو گیا، کوئی دیوار کے سائے میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ اب صرف امام اور وہ 3 بیٹے باقی رہ گئے۔ اب وہ 3 بیٹے بھی ایک ایک کر کے بہانہ کرتے ہیں اور وہاں سے باہر نکل جاتے ہیں۔ آخر کار صرف امام صاحب باقی رہ گئے۔ اس امیر آدمی کا جنازہ سامنے تھا، امام کھڑا تھا، اس کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں تھا۔ اب امام نے اکیلے ہی نماز جنازہ ادا کر لی۔ جب امام صاحب نماز جنازہ سے فارغ ہوئے تو بڑا بیٹا بھاگتا ہوا آتا ہے اور آ کر کہتا ہے، حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ نے نماز جنازہ ادا کر دی۔ میرے والد نے وصیت کی تھی جب نماز جنازہ مکمل ہو جائے تو میری دوسری وصیت کو لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنا دینا۔ یہ کہہ کر بڑے بیٹے نے دوسرا لفافہ امام صاحب کے ہاتھ میں دے دیا۔ اب امام صاحب نے اس لفافے میں موجود کاغذ کے ٹکڑے کو باہر نکالنا شروع کیا۔ تمام لوگ جو وہاں موجود تھے سب کے کان کھڑے ہو گئے، ہر کوئی چوکنا ہو گیا کہ ذرا دیکھے تو صحیح اس امیر آدمی نے آخر دوسری وصیت کون سی کی ہے۔ امام صاحب نے کاغذ کو نکالا، پڑھنا شروع کیا۔ اس میں اس امیر آدمی نے لکھا تھا، میری جو پہلی وصیت تھی میں اسے منسوخ کرتا ہوں۔ میری دوسری وصیت یہ ہے کہ جس کسی نے میری نماز جنازہ کو ادا کیا ہے، میں نے اپنے پیچھے جو کچھ بھی مال چھوڑا ہے میں ان ساری چیزوں کا اسے مالک بناتا ہوں۔ جنہوں نے نہیں پڑھا انہیں کچھ نہ ملے گا، جس نے پڑھا ہے اسے سب کچھ دے دیا جائے گا۔ اس دوسری وصیت کو سن کر سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور ہر کوئی سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ ہم اس امیر آدمی کے جنازے میں آئے تھے تو ثواب کمانے کی نیت سے آئے تھے، لیکن مال و دولت کی لالچ کی وجہ سے ہم ثواب سے محروم ہو گئے۔ نہ مال و دولت ہمارے ہاتھ آیا نہ نیکی ہاتھ آئی، دیر ہو چکی تھی۔ اب ان کے پاس سوائے ہاتھ ملنے کے اور کوئی چارہ نہ تھا، لیکن وہ امام جو اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے اس امیر آدمی کی نماز جنازہ کو اکیلے ادا کرتا ہے، وہ ثواب کا بھی حقدار ہو گیا اور اس کے مال و دولت کا اس کی وصیت کے مطابق مالک بھی بن گیا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، اللہ رب العزت نے نماز پڑھنے والوں کے لیے انعامات کا وعدہ فرمایا ہے، روزہ رکھنے والوں کے لیے انعامات کا وعدہ فرمایا ہے، صدقہ و خیرات دینے والوں کے لیے انعامات کا وعدہ فرمایا ہے، لیکن ہم اور آپ دنیا سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، یہ ثواب، یہ نیکیاں، یہ اللہ رسول کی اطاعت اور ان کی رضا مانو ہمارے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتی۔ ہمیں تو بس مال چاہیے، مال چاہیے۔ ہم نمازیں قضا کرتے ہیں مال و دولت کے لیے، ہم دن رات جھوٹ بولتے ہیں مال و دولت کے لیے، ہم وعدہ خلافی کرتے ہیں مال و دولت کے لیے، ہم رمضان شریف کے روزے چھوڑ دیتے ہیں اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے، ہم صدقہ و خیرات بھی نہیں دیتے، ہم صرف مال و دولت سے پیار کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، کامیاب وہ نہیں ہے جس کے پاس دنیا کا مال زیادہ ہے، بلکہ کامیاب وہ ہے جو اللہ رسول کو اپنے جیتے جی راضی کر لیتا ہے۔ اللہ اسے دنیا میں عزت بھی عطا کرے گا، برکت بھی عطا کرے گا اور بعد مرنے کے جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، آپ اگر ہمیں فیس بک پر دیکھ رہی ہیں تو ہمارے پیج کو ضرور فالو کریں، ہمارے ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور ساتھ ہی کمنٹ باکس میں جا کر ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ ضرور کریں، اور ہمارے ان ویڈیوز کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل راہ وائس کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو اپنے دوست احباب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے رہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک اور نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔